بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس کورس کا دوسرا دن ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم محاضرات قرآن کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ تعریف ہے قرآن کی اصطلاحی تعریف کہ قرآن وہ کلام ہیں جو نازل کیا گیا اللہ کے آخری پیغمبر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، اور جو کلام صحیفوں کے اندر ثابت ہیں، اور جو کلام ہم تک پہنچا ہے بڑے مضبوط واسطے اور راستے کے ذریعے سے، جس کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا نزول پیغمبر کی ذات پہ ہوا، اس کا اصل مقصود ہے حصول علم، کہ علم کا حاصل کرنا۔ اور بلکہ اگر ہماری تاریخ کو دیکھا جائے، ہماری تاریخ وجود آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق ہوتی ہے، اس تخلیق کے پس منظر اور پیش منظر کے اندر جو باتیں راز ہیں اور ودیعت ہیں، ان میں ایک بات نمایاں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم حاصل کرنے کا مکلف بنایا گیا۔ تو ایک انسان جو اس عالم دنیا کے اندر بھیجا گیا، یہ کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک فطری قانون ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کوئی چیز بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے، وہ کسی مقصد اور کسی غرض کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب اس کائنات کی وہ ذات جو ہماری خالق اور مالک ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، تو ان کی مخلوقات کا بھی کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی غرض تو ہونی ہی چاہیے۔ تو انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بندگی اور یہ عبادت، کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کو عملانا، جب تک اس چیز کے فائدے اور نقصان سے انسان باخبر نہ ہو جائے، انسان کسی چیز پر عمل نہیں کرتا۔ جس چیز کے فائدے سے انسان باخبر ہو جائے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا انسان کی فطرت ہے، اور جن چیزوں کے اندر مفاسد اور نقصانات ہیں، ان چیزوں سے بچنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو عبادت تو انسان کا اصل بنیادی مقصد ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے انسان کے سامنے ایک راستہ رکھا ہے حصول علم کا، علم حاصل کرنے کا۔ جب انسان نے اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت رہنا ہے اور جینا ہے، تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے انسان کو وہ تمام چیزیں عنایت فرمائی ہے، جو چیزیں اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان جس معاشرے میں رہے گا، انسان کے ارد گرد ماحول میں، بلکہ 6 اطراف میں جتنی ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اب وہ ارد گرد ماحول کے اندر جو بھی موجودات ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی مخلوقات ہیں، ان میں کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے، یہ چیزیں انسان تب جان سکتا ہے جب انسان کے اندر علم کا جذبہ ہو، حصول علم کا جذبہ ہو۔ تو کائنات کے تمام چیزوں کے فائدے اور نقصان کو پہچانا یہ علم کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کے استعمال کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کی ایک قوت بھی رکھی ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ اس قوت کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قوت کا نام ہے حواس خمسہ، حواس، ہائی سے ہا واو الف سین، حواس خمسہ، 5 حواس، 5 قوتیں۔ اور دوسری قوت کا نام ہے عقل، انسان کی فہم و فراست، اور تیسری قوت کا نام ہے وحی۔
یہ وہ 3 راستے ہیں جن 3 راستوں سے انسان کائنات کی تمام مخلوقات کے بارے میں جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، ان مخلوقات کے فائدے اور نقصان کو اپنے لیے طے کر سکتا ہے ان 3 راستوں اور واسطوں کے ذریعے سے۔ ان 3 راستوں میں علم حاصل کرنے کا پہلا راستہ ہے حواس 5، 5 حواس۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ، سننے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، قوت لامسہ، پکڑنے کی قوت۔ ان 5 قوتوں کے واسطے سے انسان اس کائنات کے 1/3 علم کو حاصل کر سکتا ہے، ان 5 واسطوں کے ذریعے سے۔ دنیا کے اندر 1000 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس میں جو واسطہ ہوگا وہ انسان کی آنکھ ہوگی۔ مخلوقات کی شکل و صورت، ان کی خوبصورتی اور بدصورتی کو اگر ہم پہچان سکتے ہیں، ان کے نفع اور نقصان کو اگر ہم شکل و صورت کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں، اس میں انسان کی آنکھ کا بڑا دخل ہے۔ لیکن یہ تب تک ممکن ہے جب تک انسان کی آنکھ اپنے اصل حیت پر اور اصل خلقت پر قائم اور دائم ہے۔ جس دن انسان کی آنکھوں میں کوئی بیماری لگ گئی، کسی بیماری نے انسان کی آنکھوں پہ حملہ کیا، اس دن یہ کام کرنا یہ اب آنکھ کا کام نہیں ہے۔ جب تک انسان کی آنکھ اپنے اصل اسی بناوٹ پر، اسی خلقت پر موجود اور قائم اور دائم ہے، جس طریقے پر اور جس کیفیت کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ انسان کی آنکھ انسان کو پوری کائنات کی سیر کرا سکتا ہے۔ کائنات کی لاکھوں اور کروڑوں چیزوں کے بارے میں انسان کو علم فراہم کر سکتا ہے کہ وہ چیز فائدہ مند ہے، یہ چیز نقصان ہے۔ لیکن جب ان کا تعلق شکل و صورت، خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ ہو، رنگت کے ساتھ ہو، شکل و صورت کے ساتھ ہو، اس کی ذمہ داری انسان کی آنکھ پر ڈالی گئی۔ یہ ہے قوت باصرہ۔ دوسری قوت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ کائنات کی 1000 مخلوقات اور 1000 موجودات جن کا تعلق انسان کے سننے کے ساتھ ہے۔ انسان ان چیزوں کو سنے گا تو انسان کوئی فیصلہ دے سکتا ہے، کوئی سنی جانے والی بات یہ کس مخلوق کی ہے، اس آواز کے اندر کیا ترنم ہے، کیا خوبی ہے اور کیا خرابی ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ انسان کی یہ جو قوت ہے، قوت سمع، انسان کی کانوں والی قوت۔ لیکن یہ کان بھی تب تک کام دے سکتے ہیں جب تک کان کے اندر کوئی بیماری نہ ہو۔ جس دن بیماری لگ گئی تو مشین لگ گئی، انسان کی بیماری شروع ہو گئی۔ اب یہ کان اس نوعیت اور ان حدود میں رہ کر کام نہیں کر سکتا جن حدود میں ان کانوں کو کام کرنا چاہیے تھا۔ تو کانوں کے واسطے اور راستے سے بھی انسان اپنے ارد گرد ماحول کی 1000 لاکھوں چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ان کے بارے میں علم حاصل کر کے ان کے فائدے اور نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر لاکھوں چیزیں وہ رکھی ہیں جن کا تعلق خوشبو اور بدبو کے ساتھ ہے، اور آج کے دور میں یہ تو ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ خوشبو اور بدبودار چیزوں کی 1000 شاخائیں بن چکی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں انسان کی آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی، انسان کے کان فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں انسان کی ناک ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ یہاں سے بدبو ہے، یہ فیصلہ انسان کی ناک کر سکتی ہے۔ اس راستے پہ بدبو ہے، یہ فیصلہ انسان کی ناک کر سکتی ہے۔ بن دیکھے اور بن سنے انسان کسی راہ میں چل رہا ہے، آدھے کلومیٹر کی دوری پہ انسان کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والے لمحات اور آنے والے فاصلے کے اندر ایک مردار جانور ہے۔ ہاں، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، آپ بن دیکھے اور بن سنے بول رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے اللہ نے قوت شامہ دیا ہے، اس کی قوت کے ذریعے سے میں نے محسوس کیا کہ یہاں ارد گرد ماحول میں کسی جگہ کوئی مردار پڑا ہوا ہے۔ وہ فاصلہ ملنے پر اور اس خاص مقام پر پہنچنے پر لوگوں نے اعتراف کیا، ہاں صحیح بات ہے، یہاں تو کوئی مردار پڑا ہوا ہے۔ جب تک انسان کی ناک بیماریوں سے، آفات اور بلیات سے محفوظ ہے کہ انسان کی ناک کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے بھی اپنے حدود ہیں، اور جس دن ناک کسی بیماری کی زد میں آ گئے تب انسان کی ناک کام کرنے سے بے بس ہو جائے گی۔ یہ ہے تیسرا راستہ۔ چوتھا راستہ ہے قوت ذائقہ، زبان کا چکھنا۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر 1000 لاکھوں وہ چیزیں رکھی ہے جن کو چکھ کر انسان ان کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز تیز ہے، یہ چیز پھیکی ہے، اس کے اندر شکر ہے، اس کے اندر نمک ہے، اس کے اندر ہلدی ہے، اس کے اندر مرچ ہے، یا اور بھی قسم کی چیزیں جن کو چکھا جاتا ہے۔ چکھی جانے والی چیزیں تو لاکھوں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کی آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی یہ میٹھا اور یہ کڑوا، انسان کے کان فیصلہ نہیں کر سکتے، انسان کی ناک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر فیصلہ کر سکتی انسان کی زبان، اس کو قوت ذائقہ کہیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ان کے اپنے اپنے راستے اور اپنے اپنے حدود رکھے ہیں، اپنے حدود میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں۔
لیکن जिस दिन इंसान की ज़ुबान में कोई बीमारी लग गई कि उस बीमारी की वजह से ना मीठापन महसूस होता है, ना कड़वापन महसूस हो जाता है, ना फीकापन महसूस हो जाता है, कोई भी जायका इंसान महसूस नहीं करता है, लेकिन ये तब है जब इंसान की ज़ुबान किसी बीमारी की जद में आ गई। उसके बाद है आखिरी कुव्वत लामिसा, छूने की कुव्वत। इंसान का हाथ पकड़े, इंसान का जिस्म पकड़े, इंसान के पाँव पकड़े, इंसान का चेहरा किसी और चीज़ के साथ लगे, इंसान का जो ज़ाहिरी बदन है और उस ज़ाहिरी बदन पे लगा हुआ चमड़ा, ये किसी दूसरी चीज़ को छू कर उस चीज़ के बारे में कुछ फैसला दे सकता है। हमने अपने आंखों पे पट्टी बांध कर घर के बच्चों के बारे में हमने उनके चेहरे पे हाथ फेर कर बताया ये फलां बच्चा है, ये फलां है, फलां है, फलां है, बिन देखे बिन सुने। क्यों? इन हाथों के लम्स और छूने ने बताया ये चेहरा इतना मुलायम है तो ये फलां बच्चा है, इनका चेहरा इतना मुलायम है तो ये फलां बच्चा है, उनके सर के बाल इस नौयत के तो ये फलां बच्चा है। बाद में जब पट्टी खोली तो बिल्कुल वही जवाब है जो उन्होंने बताया था और वही सच था। ये सब किसने बताया? न देखा, न सुना, न बोला, ये इंसान के लम्स ने बताया, छूने ने बताया। लेकिन जब इन हाथों के अंदर इंसान की चमड़े में कोई बीमारी लग जाती है कि वो लम्स की कुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है, फिर इन लम्स की कुव्वत की वजह से हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो खुलासतन इन 5 चीज़ों के ज़रिए से हम कायनात की लाखों करोड़ों चीज़ों को जानकर, उनके फ़ायदे और नुकसान को जानकर अपने लिए कोई कानून बना सकते हैं। लेकिन ये तब जब इन 5 कुव्वतों के अंदर वही ताकत मौजूद है, अगर ये अपने असल शक्ल पे मौजूद है। अगर ये 5 कुव्वतें किसी बीमारी की जद में आ गई तो फिर इनसे फ़ायदा उठाना और फ़ायदा हासिल करना मुमकिन नहीं है। और दूसरी इससे बढ़कर बात, ये जो 5 कुव्वतें हैं ये अपने अपने रास्ते पे काम करती हैं। इनमें कोई एक कुव्वत दूसरी कुव्वत में मुदाखलत नहीं करती। आँख का काम ये ज़ुबान नहीं दे सकता, ज़ुबान का काम आँख नहीं दे सकते, नाक का काम कान नहीं दे सकते हैं, कान का काम आँखें नहीं दे सकती है। इनमें हर एक के हुदूद और रास्ते अलग अलग हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके हुदूद भी मुतअय्यन हैं, ये किसी हद पर जाकर जो है काम करना छोड़ देते हैं। इंसान की आंखें दूर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले की चीज़ को देख सकते हैं अपने असल शक्ल पर, लेकिन उसके बाद वाला फासला इंसान तो उस चीज़ को देखता है, लेकिन वो चीज़ इंसान की नज़रों में बिल्कुल अपनी शक्ल पे नहीं है। इंसान शक में पड़ जाता है, ये जो चीज़ है ये इंसान है, जानवर है, गधा घोड़ा है, क्या है, तशकीक मुशक्किक। इसी तरीके से इंसान के कानों की सुनने की आवाज़ ये दूर तक जाती है, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई हद है। इंसान चखता है लेकिन किसी खास हद में रहकर, इंसान पकड़ता है किसी खास हद में रहकर, इंसान सूंघता है किसी खास हद में रहकर, इनके भी हुदूद है। और इंसान तो दुनिया में आया इल्म हासिल करने के लिए। जब ये 5 हवास एक हद पर पहुंचकर बेबस हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उसके बाद भी इंसान को कायनात के वजूद और कायनात के अंदर मौजूद मखलूक़ात के बारे में जानना है, पहचानना है, उनके बारे में इल्म हासिल करना है। जब ये 5 कुव्वतें बेबस हो जाती है, उसके बाद जो छठी कुव्वत अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई वो है इंसान की अक्ल। अक्ल की वजह से इंसान कायनात की लाखों करोड़ों चीज़ों के बारे में फैसला देता है। ये जो अक्ल के बारे में इंशाअल्लाह इल्म कलाम में इस पे बहस आएगी, अगर अल्लाह ने ज़िंदा रखा। वहाँ जो फ़लासफ़ा होंगे उनका चूँकि सबसे बड़ा नुक्ता ये है, वो अक्ल को फ़ैसले कुल समझते हैं। तो इल्म कलाम में अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो उस मजलिस में मैं अर्ज़ करूँगा कि शरीयत में अक्ल का मेयार क्या है और फ़लासफ़ा के यहाँ अक्ल का मेयार क्या है। इस अक्ल पर हम हर किसी बात का फ़ैसला ले सकते हैं और अपने तमाम मामलात में हम अक्ल को ही असल फैसल मान सकते हैं, या इसके अंदर कुछ तफसील है। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तब उस मजलिस के अंदर बड़ी तफसील के साथ और दो तरफ़ा जो इन दोनों फ़रीक़ों के दलाइल है, उन दलाइल के अंदर कमज़ोरी और क़ुव्वत क्या होगी, उन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ में अर्ज़ करूँगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी इंशाअल्लाह। तो अक्ल के बारे में खुलासतन इतनी बात जहन में रखे कि इस अक्ल का भी अपना एक दायरा है। ये अक्ल बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन एक हद पर पहुँच कर ये काम करना छोड़ देती है। अक्ल की वजह से आप किसी के बारे में फ़ैसला नहीं दे सकते ये कामयाब इंसान है नाकाम। आप उसकी जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला नहीं कर सकते। अक्ल की वजह से आप किसी के बारे में ईमान और कुफ्र का फ़ैसला नहीं कर सकते। अक्ल का अपना एक दायरा है, अक्ल का अपना एक किरदार है, लेकिन ये अक्ल किसी न किसी हद पर पहुँच कर बेबस हो जाती है। उसके बाद भी इंसान को इल्म की ज़रूरत पड़ती है। हम तो अभी इस दुनिया की बात करते हैं, जब हम आलम आखिरत की बात करेंगे तो दुनिया की बहुत सारी मौजूदात है जिनके बारे में हमें अभी जानना है, अभी पहचानना है। तो जब अक्ल इन मामलात में बेबस हो जाती है, फिर भी इंसान को इल्म हासिल करने का और भी ज़रिया चाहे, उसी इल्म के ज़रिए को वही कहते हैं। वही ये है इल्म हासिल करने का सबसे आला ज़रिया, इसके बाद कोई ज़रिया है ही नहीं। लिहाजा एक तो 5 क़ुव्वतें हैं, उसके बाद अक्ल, और जब अक्ल के हुदूद तय हो जाते हैं और वह बेबस और आजिज़ हो जाती है, इंसान की मालूमात रुक जाती है,
تو اس کے بعد انسان کو معلومات کے اضافے کے لیے کچھ چیز پانے کے لیے انسان کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہاں پر خلاصۃ میں عرض کروں گا 5 حواس یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے خاص ہے. عقل پوری کائنات کے انسانوں کے لیے خاص ہے، لیکن وحی پوری کائنات میں صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. اور آئندہ درس میں جو محاضرہ ہوگا اس محاضرے میں ہم وحی کی لغوی بحث کریں گے، وحی کا اصطلاحی معنی بیان کریں گے، وحی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے مذہب کے اعتبار سے اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے. ایک انسان کو وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ایک انسان وحی کی ضرورت کیوں رکھتا ہے، اس چیز پر ہم انشاءاللہ آنے والے دن میں ایک دوسرا تیسرا محاضرہ پیش کریں گے. اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.